السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، بہت سارے لوگ جو ہے وہ نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں، چیزیں بدلنے کی بات کرتے ہیں، یہ ہو جانا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی ایک چیز بدلنی پڑے پاکستان میں، یا کوئی چیز نئی لانی پڑے، تو وہ کیا ہوگی؟ اگر میجر چینج لانی ہے نا، تو دیکھیں جینیس ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔ جینیسز کو دیکھ کے نہیں قوم کی شناخت ہو سکتی۔ وہ 1% ہوتے ہیں، 2% ہوتے ہیں، اور ڈمسٹ پیپل وہ بھی ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ امریکہ میں ہو یا ناروے میں ہو، وہ بھی کس وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اس کی بحث میں نہیں جا رہا۔ جو قوموں میں فرق ہوتا ہے نا، وہ اس کے ریگولر انڈیویجول عام آدمی کے موازنے سے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایک عام آدمی جو ہے اس کا پوٹینشیل کیا ہے، اور امریکہ کے ایک عام آدمی کا پوٹینشیل کیا ہے، ناروے، سویڈن، ڈینمارک، باقی کا یورپ بھی۔ عام آدمی جو ہے اس کو کیا بیسک اپرچونٹی ٹو گرو اینڈ ڈیولپ مل رہی ہے، اور یہاں پہ ایک عام آدمی کو بیسک اپرچونٹی ٹو گرو اینڈ ڈیولپ کیا مل رہی ہے۔ تو میں اگر کوئی ایک چیز آپ نے جو پوچھی ہے نا، کوئی ایک چیز وہ اگر میں نے بدلنی ہو، تو میں وہ آپشن، غار پہ جو پتھر ہے نا اصلی، وہ ہے ہمارا خاندانی نظام، یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، جس کی وجہ سے پاکستان کا آدمی جو ہے نا، وہ ڈیسیژن میکنگ کیپیبلٹی جو ہے اس کے اندر زیرو ہے۔ وہ ایک مین چائلڈ ہے، وہ ایک بڑی بایولوجیکلی بڑا ہے، وہ سائیکولوجیکلی ویک ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے وہ۔ کیوں؟ 50 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، اپنے ابا کی چھت کے نیچے رہ کے اپنے بچے اور بیویوں کو پالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی ڈیسیژن کی باری آتی ہے تو کہتا ہے ابو سے پوچھتے ہیں۔ بیویاں پورے پاکستان کی ایک عجیب جہنم میں، یہ مرد بھی ہیں، مگر مرد کی وجہ سے بیویاں جہنم میں اس لیے بھی ہیں کیونکہ بیوی جب کہتی ہے کہ وہ والے مسائل میرے سر پہ کیوں لاد دی ہیں جو مجھے اللہ نے نہیں کہا تھا کہ اٹھاؤ وہ بوجھ، یہ ساس کی اور شوہر کے باپ کی اور شوہر کی ماں کی خدمت کرنے کے بوجھ، وہ رکھ رکھاؤ رکھنے کے بوجھ جو کہ جوائنٹ فیملی کی وجہ سے رکھنے پڑتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے سختی سے، وہ والے فرائض جو کہ پاکستان کے خاندانوں میں اللہ کے نام کے اوپر سر پہ لاتے ہیں لوگوں کے، ہم جو اللہ نے کبھی کہا ہی نہیں، ایسی نہ صرف بدعت اور طاغوت پالے ہوئے ہیں ہم نے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ نیچرل انڈیپینڈنس جو لبرٹی آف دا مین ہے نا اینڈ دا وومن، وہ چھن جاتی ہے۔ وہ بنتی ہے 12ویں سال سے لے کے 40ویں سال کے بیچ میں، پوری طریقے سے ایک چکا چلتا ہے، ایک مشین ہے جو ڈیولپ کرتی ہے اپنے آپ کو، دماغ کی ریشنل، یہاں سے ریشنل بنتا ہے، پھر اس کی ایک انالیٹیکل تھنکنگ بنتی ہے، موازنہ کرتا ہے دو ڈیسیژنس کا آپس میں، دیکھتا ہے پروز اینڈ کونس، دیکھتا ہے ویٹ، دیکھتا ہے اپنے ڈیسیژن کے ریپرکشنز کا، آفٹر میتھ نظر آتی ہے اس کو اتنی فور سائٹ ہوتی ہے۔ وہ کب ہوتی ہے یہ سارا کچھ؟ یہ اتنے بڑے بڑے لفظ کہاں سے بول رہا ہوں میں؟ کہاں سے ہر انسان کو مل رہی ہے پوری دنیا میں، سوائے ان جوائنٹ فیملی کے سسٹمز کو جن کو چاٹ رہے ہیں ہم سارے کے سارے، جن کی پوجا کی بھی ہم نے۔ خاندانی مرد ہے جی، بڑی خاندانی عورت ہے، جس بنا پہ ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں نا بڑے خاندانی مرد اور خاندانی عورتیں، اس بنا پہ دنیا میں ایک بھی باقی کی دنیا میں انہوں نے تو خیر ایک بھی نوبیل پرائز ونر خاندانی آدمی نہیں ہے، ایک بھی سائنسدان بڑے دماغ والا، ایک بھی بندہ جس نے پوری دنیا کا سوچا ہے وہ خاندانی نہیں ہے۔ انہوں نے بس اپنے وہ 15 بندوں کے خاندان کا سوچا ہوتا ہے، یہ خاندانی ہے۔ یہ صرف اپنے خاندان کی طرف ان باؤنڈ ہیں تو یہ خاندانی ہے، باقی کی پوری دنیا ذبح کر دیں گے اپنے خاندان کے پیچھے، پوری دنیا تو خاندانی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک بڑے کینوس کے اوپر میں بتا رہا ہوں، چھوٹے کینوس پہ دیکھیں پاکستان میں کیا مسئلہ، کیا انڈیویجول فرد کے طور پہ دیکھیں بونا کیسے کیا جا رہا ہے ہمیں، کہ میں اپنی بیوی کے اوپر بھی اس کا شوہر ہونے کے باوجود بھی ڈیسیژن نہیں لے سکتا، بیکاز میرا ڈیسیژن میکر میرے اماں اور ابا ہیں اس وقت۔
کیوں ان کو میں نے نہیں چھوڑ کے جانا؟ ماں باپ کے وہ والے حقوق زبردستی کے جو کہ اسلام نے نہیں دیے ہوئے کہ جی میں نے سونا بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے. مجھے کوئی آیت حدیث بتائیں جس میں اللہ نے کہا اپنے ماں اور باپ کے گھر میں سونا اپنے مرتے دم تک. مگر نہیں، وہ میں نے تو کیونکہ مجھے اسلام نے کہا، باقی کی کوئی چیز اسلام کی نہیں یاد. یہ مفت میں بنائی ہوئی ایک توجی، ایک اپینڈکس، ایک اپینڈج، ایک ایکسٹینشن زبردستی کی اپنے اوپر ڈالی ہوئی. ایک زبردستی کا ظلم ایک خاتون کے اوپر تو ہو ہی رہا ہے جو اس کی بیوی ہے، اس کے بچے، مگر اپنے اوپر جو یہ ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر، اس کو آزادی خیال سب سے پہلے خود ارادیت دے ہی نہیں رہے. خود ارادیت نہیں آئے گی تو پھر یہی ہوگا جو بڑے بڑے جسموں میں چھوٹے چھوٹے دماغ، بوڑھے ادھیڑ عمر بچے، یہ پاکستانی جوان مرد اور عورتیں، یہ اگر بدل جائے نا تو آئی تھنک ہم جس سپیڈ سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں نا اس سے دوگنی سپیڈ سے آگے کی طرف جائیں گے، کیونکہ باقی کی دنیا بڑی تیزی سے آگے کی طرف چلی جاتی ہے. کیوں؟ کیا کرتی ہے وہ؟ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں کرتی. 18-19 سال میں کہتی ہے چل گھونسلے سے باہر، پھینکتے ہیں اس کو ماں باپ اونچے اونچے درختوں سے، پار پھیلاتا ہے، اڑتا ہے، پھر وہ اڑ کے کہاں سے کہاں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف امریکہ میں، یورپ میں، ہر اس جگہ پہ کہ جہاں پہ لڑکے کو لڑکی کو اس لیول پہ مینٹل اینڈ ایموشنل انڈیپینڈنس ملتی. ہمارے پاس تو دین تھا، ہمارے پاس تو قرآن تھا. میں آپ کو بڑی کڑی بات کرنے والا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، کہ اگر آپ نے یہ مین چائلڈ ہی ڈیولپ کیے نا پوری دنیا میں، پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں میں، اور ان کو اپنے پروں سے نہ نکلنے دیا، تو انہوں نے قرآن کے بھی پرخچے اڑا دینے. قرآن بھی وہ والے ڈیمانڈ کرتا ہے ایک آدمی سے کہ جب تک اس بندے کے پورے پر نہیں کھلے اس کو قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ احکامی آیتیں سمجھ کیسے آتی ہیں اس کو؟ سوچیں تو صحیح. لیظہرہ علی الدین کلہ، مین چائلڈ کے بس کی بات نہیں ہے یہ آیت. سوچیں، امر بالمعروف مین چائلڈ کر سکتا ہے، والنہی عن المنکر مین چائلڈ نہیں کر سکتا. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہترین امت ہو تم، والنہی عن المنکر بھی کرتے. مین چائلڈ کیسے والنہی عن المنکر کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ابو سے پوچھ کے کروں گا، امی ناراض ہو جائیں گی اس لیے میں صحیح کام نہیں کر سکتا. جس بندے سے پوچھوں پاکستان کے، کہتا ہے یا میں امی اور بیوی کو بیلنس کر رہا ہوں، کسی کو ناراض نہیں کر سکتا، ماں کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں. بے شرم کو پتہ ہی نہیں کہ بیوی کا پہلا حق تھا کہ ماں کے ساتھ اس کو کس بات کا تعلق واسطہ بنایا ہوا زبردستی کو. بس سلام دعا رکھیں، تکریم رکھیں ماں کی. اب اس کے آپ کی ماں کی تکریم کرتی ہو جیسے آپ اس کی ماں کی تکریم کرتے ہیں نا، اتنا ہی لمٹ ہے، اتنی ہی باؤنڈری ہے آپ کی بیوی کے لیے آپ کی ماں کی.